السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور فرسٹ ایئر کلاس مطالعہ قرآن حکیم کے بورڈ کے ایس ایل او پیٹرن کی اچھے طریقے کے ساتھ آپ تیاری کر رہے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند بھی آ رہی ہوگی، چونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ سبجیکٹ آپ کا جو مطالعہ قرآن حکیم ہے ایس ایل او پیٹرن کلیئر بھی ہو جائے، اور بورڈ جس طریقے سے ایس ایل او پیٹرن پر آپ سے پیپر لے تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ بورڈ کا پیپر اچھے طریقے سے کلیئر کر پائیں تاکہ آپ کو 100% نمبر حاصل ہو سکے۔ بیٹا آج کا جو ہمارا سیشن یا یہ جو اہم ویڈیو ہے پارٹ نمبر 5 ہے، سورہ توبہ کے اہم ٹاپکس پر مشتمل ہے۔ کون کون سے اہم کوسچن ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، چونکہ آخر میں بورڈ کے جو پیپرز فرسٹ ایئر کے جو بورڈ نے لیے ہیں اس کا سیکشن A کیسا ہے، سیکشن B کیسا ہے، سیکشن C کیسا ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے، اور نیکسٹ جو بورڈ کا پیپر ہوگا آپ کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ اپنے نمبر حاصل کرنے ہوں گے تاکہ اس طریقے پر آپ کا سبجیکٹ کلیئر ہو پائے۔ آج تک جتنے بورڈ کے پیپر ہوئے آج تک جو ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ بیٹا سورہ توبہ کے اہم ٹاپکس ہیں چند ایک۔ ٹاپک نمبر 1 سورہ توبہ کی وجہ تسمیہ ہے، سورہ توبہ کا تعارف ہے، سورہ توبہ کا شان نزول و تاریخی پس منظر ہے، سورہ توبہ کے مرکزی مضامین 4 پوائنٹس ہیں، 4 پوائنٹس مرکزی مضامین میں شامل ہیں۔ سورہ توبہ کے ابتداء میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کا جو مسئلہ ہے وغیرہ، سورہ توبہ کی فضائل خصوصیات ان اہم ٹاپکس میں شامل ہیں۔ ٹاپکس نمبر 2 ہے سورہ توبہ کا کہ مشرکین کے ساتھ کیے جانے والے معاہدات کا ذکر۔ یہ آیت کریمہ 1 سے لے کر آیت کریمہ 12 میں ٹاپک موجود ہے، اور اس کی 4 ہیڈنگز متوقع طور پر بن سکتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1 ہے کہ مشرکین کے ساتھ معاہدات، ہیڈنگ نمبر 2 ہے حج کے موقع پر اعلان کہ آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہے 4 طرح کے مشرکین ہیں، تو یہ 4 ہیڈنگز بھی متوقع طور پر بن سکتی ہے۔ ٹاپک نمبر 3 ہے، یہ آیت کریمہ 24 میں ٹاپک موجود ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ٹاپک نمبر 4 ہے، یہ آیت کریمہ 28 میں ٹاپک موجود ہے، مشرکین کی ناپاکی کا ذکر۔ بیٹا اس ٹاپک میں متوقع طور پر 4 ہیڈنگز آپ کی بن سکتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1 ہے مشرکین دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہیڈنگ نمبر 2 ہے مشرک نجس ہے، ناپاک ہے، ہیڈنگ نمبر 3 ہے مشرک کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہیڈنگ نمبر 4 ہے مسجد حرام کی تعمیر وغیرہ وہ نہیں کر سکتے، نہیں مسجد حرام کے قریب آ سکتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 5 ہے بیٹا آیت کریمہ آپ کے سامنے 28 ہے، مشرکین کا حرم سے اخراج۔ تو اس ٹاپک کی بھی متوقع طور پر 3 ہیڈنگز بن سکتی ہے۔ نمبر 1 مشرک ناپاک ہے، نمبر 2 مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے آئندہ کے بعد، ہیڈنگ نمبر 3 ہے حرم سے مشرکین کا اخراج ہے۔ ٹاپک نمبر بیٹا 6 ہے، آیت کریمہ 25 سے لے کر 26 میں ٹاپک موجود ہے غزوہ حنین کا ذکر، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے بھی متوقع طور پر 4 ہیڈنگز بن سکتی ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1 ہے پس منظر، اور ہیڈنگ نمبر 2 جنگ حنین کے بارے میں بتانا ہوگا آپ کو کہ مسلمانوں اور کفار کی تعداد کتنی تھی، اور اسی طرح ہیڈنگ نمبر 3 ہے کہ مسلمانوں کو بظاہر وقتی طور پر جو پس پائی ہوئی بعد میں اگرچہ اللہ نے فتح یابی عطا کی۔ ہیڈنگ نمبر 4 ہے فتح یابی مسلمانوں کو ملی، اور پھر جو بھی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ ٹاپک نمبر بیٹا 7 ہے، آیت کریمہ 34 سے لے کر 35 میں ٹاپک موجود ہے۔ تو اس ٹاپک کا عنوان ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بطور وعید سزا کا ذکر۔ متوقع طور پر اس ٹاپک کی 3 ہیڈنگز بن سکتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1 زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، ہیڈنگ نمبر 2 ہے قرآن کریم کی روح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا، ہیڈنگ نمبر 3 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی سزا۔ ٹاپک نمبر بیٹا 8 آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر، یہ آیت کریمہ 30 میں ٹاپک موجود ہے۔ اس ٹاپک کے بھی 4 ہیڈنگز متوقع طور پر بن سکتی ہیں۔ ٹاپک نمبر بیٹا 9 ہے، آیت کریمہ 36 میں ٹاپک موجود ہے 12 مہینوں کا ذکر۔ تو بیٹا اس کی متوقع طور پر 2 ہیڈنگز بنے گی۔ ہیڈنگ نمبر 1 تخلیق، کہ اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا کیا جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ٹاپک نمبر 10 ہے، آیت کریمہ 37 میں ٹاپک بیٹا موجود ہے مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، تقدیم و تاخیر جسے کہا جاتا ہے، نسی جسے کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تو بیٹا اس کے بعد ٹاپک نمبر 11 ہے، آیت کریمہ 40 میں ٹاپک موجود ہے کہ ہجرت کا مشہور واقعہ اور غار سور۔
اب اس ٹاپک کی بھی متوقع طور پر 4 ہیڈنگز بن سکتی ہیں. ہیڈنگ نمبر 1 ہے کہ مکہ شہر محبوب ہے، پسندیدہ ہے. ٹاپک نمبر 2، ہیڈنگ نمبر 2، قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنا. ہیڈنگ نمبر 3 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا. ہیڈنگ نمبر 4 غار سور. ٹاپک نمبر 12 ہے آیت کریمہ بیٹا 42 سے لے کر آیت کریمہ 48 میں ٹاپک موجود ہے غزوہ تبوک کا ذکر، بلکہ آیت کریمہ 42 سے لے کر یہ آیت کریمہ 118 تک یہ بہت زیادہ لینتھی آیات کریمہ ہے، ان میں ٹاپک غزوہ تبوک کا موجود ہے، تو اس کی بھی متوقع طور پر 4 ہیڈنگز بن سکتی ہیں. ٹاپک نمبر 13 ہے آیت کریمہ 42 سے لے کر 59 پہ ٹاپک موجود ہے منافقین کا جہاد سے بھاگنے کے لیے مختلف بہانے بنانا. ٹاپک نمبر 14 ہے مصارف زکوٰۃ. آیت کریمہ سورہ توبہ کی 60 آیت کریمہ میں ٹاپک موجود ہے، اس کی بھی متوقع طور پر 2 ہیڈنگز بن سکتی ہیں. ہیڈنگ نمبر 1 زکوٰۃ کی تعریف کا ہے، ہیڈنگ نمبر 2 مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، ہر ایک کی اپنے اپنے طور پر ہیڈنگز اچھے طریقے سے بن سکتی ہیں. ٹاپک نمبر 15 ہے آیت کریمہ 73 میں ٹاپک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین سے جہاد کرنے میں سختی کرنا. ٹاپک نمبر 16 ہے آیت کریمہ 80 سے لے کر آیت کریمہ 84 میں ٹاپک موجود ہے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا ذکر. ٹاپک نمبر 17 آیت کریمہ 92 میں ٹاپک موجود ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کہ جن کے پاس سواری نہیں تھی. ٹاپک نمبر 18 ہے آیت کریمہ 97 تا 99 میں ٹاپک موجود ہے شہری اور دیہاتی منافقین کا ذکر. ٹاپک نمبر 19 آیت کریمہ 107 میں ٹاپک موجود ہے مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی. متوقع طور پر اس کی 4 ہیڈنگز بن سکتی ہے. نمبر 1 منافقین کی سازش، نمبر 2 مسجد زرار، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا، نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد زرار کو گرا دیا. ٹاپک نمبر 40 ہے آیت کریمہ 108 سے لے کر 109 پر ٹاپک موجود ہے مسجد قباء. مسجد قباء بیٹا اس ٹاپک کے متوقع طور پر 3 ہیڈنگز بن سکتی ہے. نمبر 1 مسلمانوں کی خواہش بھی ہے، نمبر 2 مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد بھی ہے، نمبر 3 مسجد قباء کی فضیلت ہے کہ مقبول عمرہ کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے. ٹاپک نمبر بیٹا اس کے بعد ٹاپک نمبر 21 ہے آیت کریمہ 117 اور 118 میں ٹاپک موجود ہے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلصین صحابہ کا ذکر، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر. پھر ان 3 صحابہ کے بارے میں آپ نے منشن کرنا ہوگا کہ جن کی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. بیٹا اس کے بعد ٹاپک ہے آپ کے سامنے 22 اور آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے 114 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. تو اس ٹاپک کے بھی متوقع طور پر 4 ہیڈنگز بن سکتی ہے. نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہیں. ہیڈنگ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک ہیں. نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وعدہ مغفرت. ہیڈنگ نمبر 4 ہے شرک کی حالت میں ان کے والد کی ڈیتھ کا ہو جانا. ٹاپک نمبر 23 ہے آیت کریمہ 120 تا 121 میں ٹاپک موجود ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشقتوں پر اجر و ثواب کا وعدہ. ٹاپک نمبر 24 ہے آیت کریمہ 128 میں ٹاپک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں بہت زیادہ شفیق و مہربان ہونا. بیٹا اس ٹاپک کی بھی 4 متوقع طور پر ہیڈنگز بن سکتی ہے. اور آپ کے پورے فرسٹ ایئر مطالعہ قرآن حکیم کا لاسٹ ٹاپک سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حق میں بہت زیادہ شفیق و مہربان ہونا. متوقع طور پر 4 ہیڈنگز بن سکتی ہے. ہیڈنگ نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہیڈنگ نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، یعنی تمہارا مشقت میں پڑ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ اور گراں معلوم ہوتا ہے. ہیڈنگ نمبر 3 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، آپ بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے اس بات پر کہ امتی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جانے والے بن جائے. ہیڈنگ نمبر 4 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہے. اور ہیڈنگ نمبر 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے. بیٹا یہ آپ کو بنیادی ٹاپک سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال، سورہ توبہ کے آپ کو بتا دیے
کون کون سے ٹاپکس اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، ان کی متوقع ہیڈنگز کون سی ہو سکتی ہیں، اور ان کی کون کون سی آیات کریمہ ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور آپ کو اسی طرح مطالعہ قرآن حکیم کے بورڈ کے پیپر میں جو بورڈ نے پیپر لیے اس سے پہلے مطالعہ قرآن حکیم کے امپرومنٹ کون کون سے ہوئے، سیکشن اے کیسا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بخوبی سے، سیکشن بی کیسا تھا، کون کون سے کوسچن تھے آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، سیکشن سی بورڈ نے کیسے لیا آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ان پیپرز کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے تو مطالعہ قرآن حکیم بورڈ کا پیپر اچھے طریقے سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسی طرح ہم باقی جو 9th 10th فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی جو مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے سلو پیٹرن کو بالکل آسان بنانے کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ بیٹا اگر آپ کو یہ سارے ٹاپکس اچھے طریقے سے کلیئر ہو آپ کے، اور تمام تر آیات کریمہ ایسرو پیٹرن پر اور ٹو دا پوائنٹ ہر آیت کریمہ سے ایم سی کیوز کوسچن آنسر، اور اسی طرح بورڈ کے پیپر جو آج تک ابھی تک ہوئے، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو چاہیے بورڈ کے ایسرو پیٹرن کے مطابق، تو کوشش کیجئے گا کہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس گائیڈ کو دیکھیں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ٹو دا پوائنٹ ہر آیت کریمہ سے آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھے طریقے سے سبجیکٹ سمجھ بھی آئے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے تاکہ آپ کو آپ کا بورڈ کا پیپر اچھے طریقے سے کلیئر ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔